یہودی الیکشن نہیں لڑتا، پورے دنیا پہ قابض ہے۔ RSS الیکشن نہیں لڑتی، اس زمین کو جہنم بنا دیا اس نے۔ مدرسوں میں، خانقاہوں میں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی لے کے، جھنڈا لے کے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کسی آشرم میں، کسی مندر میں یہ بس دیکھا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں کھونے جا رہی ہے؟ کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے، اس کو بلوائیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ RSS، مجھے یہاں کا علم نہیں ہے لیکن اتر پردیش کی اور بہار کی بات بتا رہا ہوں، پہلے انہوں نے کوشش کری تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی مولویوں کے اور داڑھی والوں کے بیچ میں مت جانا، تم بیکورڈ کہلاؤ گے۔ اس میں کامیابی کوئی خاص ان کو نہیں ملی۔ اب انہوں نے مدرسوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، اب وہاں نماز 35 جگہ پہ ہوتی تھی، 6 جگہ پہ اجازت دی گئی ہے۔ وہاں نماز صرف وہیں ہو سکتی ہے جہاں اندریش کی جو جماعت ہے مسلم منچ، اس سے فارغ، اس مولانا کو اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ مدرسوں میں فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ اندریش کے کو آپ سوچئے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعزاز دیا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں کھونے جا رہی ہے؟ کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے، اس کو بلوائیے، یہ میرا مخالف ہے۔ ارے میرے عزیز، اس وقت خدا کے واسطے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ خوف و ہراس کا عالم تو آپ نے ابھی 15 اگست کو بھی دیکھا ہوگا۔ ان لوگوں نے 62 سال تک ترنگا نہیں اٹھایا۔ ہم نے 15 اگست سن 47 کو جنا کا جھنڈا پھینک دیا اور ترنگا اٹھا لیا۔ ہم سے کہا کہ ثابت کرو۔ یہ جو اتنے دنوں کے بعد جو جھنڈے کا، ترنگے کا خیال آیا مودی اور ان کی جماعت کو، تو مجھے بڑا پیار آیا ان کے اوپر کہ چلو یہ تو احساس ہوا، لیکن ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ سروارکر، گرووالکر، ہیڈگارکر یہ لوگ غلط تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جھنڈا نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ کہہ دو کہ وہ دیش دروہی ہیں۔ اس کی کہنے کے تو ہم میں ہمت ہے ہی نہیں۔ ان آنکھوں نے دیکھا مدرسوں میں، خانقاہوں میں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی لے کے، جھنڈا لے کے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کسی آشرم میں، کسی مندر میں یہ بس دیکھا؟ کہیں دیکھا کسی ایسے آشرم میں، کسی گرو کے یہاں دیکھا کہ وہ ترنگا لے کے چل رہا ہو؟ ہم کو ضرورت پڑی، جس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ ہم اس ہندوستان میں رہیں گے۔ یہاں کے آئین کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھی کہہ کے چلے گئے، باہر آئیے، نکلیے۔ جب تک آئین ہے، جب تک اس ملک میں ہمارا وجود ہے، روز اور روز آئین توڑا جا رہا ہے۔ کیسے کہیں، فخر سے کیسے کہہ دیں کہ ہمیں ناز ہے یہاں؟ میں نے اس بات کا اظہار برابر کیا ہے۔ جب عدالتیں سننا بند کر دیں اور جب پولیس کمنل بھی ہو جائے بے ایمان کے ساتھ، وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے بیچ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سوچئے اس بات پر۔ انفرادی قیادت، میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیج کی مخالفت کی میں نے اس لیے، اب انفرادی قیادت کی گنجائش نہیں ہے۔
اجتماعی قیادت کرنی پڑے گی۔ اجتماعی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ وکلا بھی ہوں، وہ ججز بھی ہوں، وہ فوجی بھی ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میری بہنیں بھی ہوں۔ چھوڑ دیجئے کہ وہ بہن حجاب کرتی ہے یا غیر حجاب کے ہے، اب تو نوبت یہ ہے کہ ہم حجاب کریں یا نہ کریں، اس کا فیصلہ حکومت ہند کرے گی۔ اب نوبت یہاں آ گئی کہ فلاں فلاں شخص ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس بیان کے بعد ایک مولانا کا بیان میں نے سنا کہ نماز قضا کر لو، اب کھلے میں نماز مت پڑھو۔ قوم یہاں کھڑی ہو گئی اور ہم ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں مسلک اور فلاں جگہ اور فلاں پارٹی۔ میرے عزیزوں، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ ایک فیصلہ کرو، اپنی کو پہچانو۔ اس ملک پہ احسان ہوگا اگر ہم نے آئین بچا لیا۔ میں تو صاف کہتا ہوں، ہمارے بہت ہی عزیز سلمان صاحب بیٹھے ہیں، شاید آپ بہت سے لوگ سیاسی لوگ اور بھی ہیں۔ میں نے تو یہ فیصلہ کیا اور میں نے اس بات کو سمجھا کہ سیاست، الیکشن جو ہے وہ صرف سیاست نہیں ہے، الیکشن کے علاوہ بھی سیاست کی جا سکتی ہے۔ یہودی الیکشن نہیں لڑتا، پورے دنیا پہ قابض ہے۔ RSS الیکشن نہیں لڑتی، اس زمین کو جہنم بنا دیا اس نے۔ کبھی اس طرف بھی تو سوچ کے دیکھیے۔ اور یہ جب ممکن ہے جب آپ سوچنے لگیں گے۔ ماضی میں کھونا چھوڑ دیجئے۔ جو قوتیں ماضی میں رہتی ہیں مستقبل کا خود کا خاکہ تیار نہیں کرتی، اس کا زوال کی وہ آخری سطح پہ ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ اچھے لوگ جا رہے ہیں، نوجوان بچوں کو میں چاہتا تھا وہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ جو میرے بزرگوں نے مجھے سمجھایا تھا میں وہاں تک نہیں پہنچا سکا۔ غلطی میری بھی ہے، ہم سب کی غلطی ہے۔